السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں گے خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے تلے رکھے، آمین۔ خواتین و حضرات، ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک افسوسناک بلکہ ایک شرمناک واقعہ پیش آیا، وہ یقیناً آپ سب کے بھی علم میں ہوگا کہ میاں والی کے ایک باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اتنی جہالت اور اتنی بے رحمی کہ ایک باپ اٹھ کے ایک معصوم بچی کو، جو اس کی بیٹی ہے، جو بھی کچھ دن پہلے ہی دنیا میں آئی ہے، اور چھوٹا بچہ اتنا معصوم، اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے تو دل خوش ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تو گھروں میں رونق ہوتی ہے۔ تو مجھے وہ زمانہ جاہلیت یاد آ گیا جب اسلام کے آنے سے پہلے لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو کیا آج ہم پھر اسی دور میں واپس جا چکے ہیں؟ اس میں جہاں ہماری کچھ غلط روایات کا بھی قصور ہے اور جہالت تو ہے ہی اس میں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، اور جو بیٹے ہوتے ہیں وہ سہارا ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے نسل آگے بڑھتی ہے۔ لیکن جو آج کا دور ہے وہ ایسا نہیں ہے، اس کے تقاضے جو ہیں وہ بدل چکے ہیں۔ تو اپنی سوچ کو خودارہ بدلیے، کیونکہ اسلام نے جتنا مقام، جتنی عزت بیٹی کو دی ہے، کسی کو بھی نہیں دی۔ اور یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کسی سے پوشیدہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی اس طرح سے تربیت کی، اچھی پرورش کی اور ان کو اچھا کھلایا پلایا، تو اس پہ جنت جو ہے وہ واجب ہے۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی اس رحمت کو ہم ٹھکرا دیں؟ کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہر جو بھی رد عمل ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عمل تو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ذہنیت ہے، کچھ سوچ ہے۔ تو سوچ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ زیادہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں ان کو تو بس آپ پڑھائیں نہ پڑھائیں، ان کی قدر کریں نہ کریں، بس یہ ہے کہ ایک بوجھ کی طرح یہ ہمارے گھروں میں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، جبکہ جو بیٹے ہیں ان سے ہماری نسل چلتی ہے۔ اور جبکہ آج کے دور میں میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے، لڑکیاں ہر میدان میں آگے جا رہی ہیں، ہر میدان میں وہ لڑکوں سے بہت زیادہ آگے نکل چکی ہیں۔ تو اس طرح کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ سوچئے اس ماں پہ کیا گزری ہوگی، اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی، وہ ساری زندگی اس چیز سے نہیں نکل سکتی کہ اس نے 9 ماہ جس بچی کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور جب نوبت یہ آئی کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھے تو باپ نے کتنا ظلم کیا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس انسان کا، اس باپ کا دل تھا کہ پتھر تھا، اس کے ہاتھ نہیں کانپے یا زمین نہیں پھٹی یا ایسا کچھ کیوں نہیں ہوا۔ افسوس ہے، انتہا کا افسوس ہے اس معاشرے کی سوچ پہ اور اس طرح کے لوگوں پہ۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی مت بھولیے، ان والدین کو بھی مت بھولیے. میں نے ایسے بھی باپ دیکھے ہیں جو اپنی بیٹیوں پہ جان چھڑکتے ہیں، ان کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں، انہیں اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، اور وہی بیٹیاں ان کا فخر بنتی ہیں اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بھی بنتی ہیں. ہم خود 8 بہنیں ہیں، تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہمارے جو بابا جان ہیں انہوں نے کبھی ہمیں ڈانٹا ہو، کبھی ہمیں مارا ہو، بلکہ امی سے زیادہ ابو ہمارا خیال رکھتے تھے. اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو ابو تو رونا شروع کر دیتے تھے کہ میری بیٹی کو بخار ہو گیا ہے، یا کسی کو کچھ ایسا ہو جاتا تھا تھوڑی تکلیف، تو ابو کی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو ایسے بھی باپ ہیں، اور ایسے باپ قابل تعریف ہیں. ایسے باپ جو ہیں وہ اس معاشرے میں بہت بڑی نعمت ہے. تو اپنی بیٹیوں کی قدر کیجئے، ان کو وہ عزت دیجئے، ان کو وہ مقام دیجئے جس کی وہ مستحق ہیں. یہ خدا کی دین ہے. اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ جو خالق ہے اس نے اپنے ہاتھ میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ اسی کا اختیار ہے. وہ تو رحمت ہے، اور آپ کیسے جاہل ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں آئی اور رحمت کو ٹھکرا دیا. ساری زندگی اب آپ کے گھر میں کیا رحمت آئے گی؟ اللہ نے آپ پہ اتنا فضل کیا، آپ پہ اتنا کرم دیا، آپ کو پہلی اولاد آپ کی بیٹی دی، اور آپ نے کیا کیا اٹھ کے؟ تو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. بیٹیوں کی قدر کرے، ان کی عزت کرے، اور وہ رحمت ہے تو اللہ کی رحمت کا صحیح حق ادا کیجیے. اس سوچ کو بدلیے، کیونکہ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو انبیاء کرام کی زیادہ اولاد جو ہے وہ بیٹیاں ہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بیٹیاں تھیں. تو یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. پھر ہم کیوں نہ اپنی سوچ کو بدلیں؟ اس میں عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو سراسر اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کو بیٹی دے یا بیٹا دے. یہ اس کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کا نظام ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم بجائے شکر ادا کرنے کے، بجائے اس کے کہ شکرانے کے نفل ادا کریں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بیٹے کو جان سے مار دیتے ہیں. تو ایسا مت کیجیے. اپنی سوچ کو بدلیے، کیونکہ بیٹیاں بیٹوں سے کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں. آج کل جو حشر بیٹوں کا ہوا پڑا ہے اور جو ان کی تربیت ہے، ان سے کہیں زیادہ بیٹیاں اپنے والدین کا بڑھاپے میں سہارا بنتی ہیں. ہمیشہ اچھا سوچیے، مثبت سوچیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے.